اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک کمپینینز۔ دوستو، آج ہم اللہ کے سپاہی کی سیریز میں شروع کر رہے ہیں امام شموئیل رحمۃ اللہ علیہ۔ جنگ میں کسی ایک فریق کی فتح لازمی امر ہے۔ ویسے بھی تم یہ جنگ غداروں اور توپوں کے بل بوتے پر جیتنا چاہ رہے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، لیکن یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھنا، ہم یہ جنگ ہار بھی گئے تو بھی جیت ہماری ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد شہادت ہے۔ جدید گوریلا جنگ کے بانی کی ولولہ انگیز سرگزشت۔ تم ہمارے لیے عزت کی زندگی کا راستہ بند کر سکتے ہو، مگر عزت کی موت کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ تم اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دو، ہماری تلواریں نیاموں سے باہر نکلنے کو بے قرار ہیں۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی ترجمانی کرتے یہ الفاظ کے جن سے ایمان کی حرارت اور جذبہ شہادت کی مہک اٹھ رہی ہے۔ عالم اسلام کے عظیم گوریلا کمانڈر اور جدید گوریلا جنگ کے بانی امام شموئیل کے ہیں۔ ان الفاظ کا پس منظر اور اس عظیم کمانڈر کے حالات سے آگاہی تاریخ ہمیں ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ 19ویں صدی کے ربع اول میں کفر و اسلام کے مابین عظیم ترین معرکے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عظیم اسلامی سلطنتیں غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی ریشہ دوانیوں کی بدولت اپنا وقار کھو رہی تھی، اور کفر تمام حربوں سے لیس ہو کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ خلافت عثمانیہ کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اس کی حالت آندھی میں ٹمٹماتے ہوئے دیے کی مانند تھی جو کسی بھی وقت بجھ سکتا تھا۔ ہندوستان میں انگریز اپنے قدم جما چکے تھے۔ روس کے ایک عظیم عیسائی مملکت کے طور پر اپنا وجود منوا چکا تھا، اور اب زاران روس کی نظریں قفقاز پر تھیں، لیکن یہاں ان کا واسطہ اس مرد مجاہد سے پڑا جسے تاریخ جدید گوریلا جنگ کا بانی اور امام تسلیم کرتی ہے۔ قفقاز کے اس مرد مجاہد کا نام امام شموئیل تھا، جو 1796 عیسوی میں داغستان کی ایک چھوٹی سی بستی غمری میں پیدا ہوا۔ قفقاز میں جہاد کی تحریک شموئیل کے قائد جہاد بننے سے چند سال پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اسے شروع کرنے والا شموئیل کا ہی ایک ہم مکتب غازی محمد تھا، لیکن غازی محمد کے دور میں قفقاز میں تحریک جہاد کو پذیرائی نہ مل سکی جو ملنی چاہیے تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو کوہستانیوں کا قبائلی نظام تھا۔ قفقاز کے قبائل آپس کی رنجشوں اور قبائلی عصبتیوں کی بنا پر کسی ایک حکمران کی ماتحتی قبول نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسری وجہ مجاہدین اور روسی مملکت کے درمیان وسائل کا امتیاز تھا۔ اس زمانے میں روس ایک عظیم عالیشان عیسائی سلطنت تھا۔ اس کی سپاہ کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس کے پاس جدید ترین جنگی اسلحے کے لا تعداد ذخائر تھے۔ پچھلی چند دہائیوں میں زاران روس عثمانی مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے کئی علاقے روسی مقبوضات میں شامل کر چکے تھے، جبکہ دوسری طرف مجاہدین کے وہ مٹھی بھر جماعت تھی جس کے پاس نہ تو جدید اسلحے کے ذخائر تھے اور نہ ہی اسے کسی حکومت کا سہارا حاصل تھا۔ اکثر مجاہدین قفقاز کی عام آبادی سے تعلق رکھتے تھے، لہذا کوئی مقامی خان یا بیگ بھی انہیں التفات قابل نہیں سمجھتا تھا۔ مجاہدین کا امام غازی محمد بھی کوئی مشہور و معروف شخصیت نہیں تھا، لیکن جہاد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اپنے کھرے مزاج کی بدولت یہ کفر اور نفاق کے درمیان اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ 100 مجاہدین کی تعداد میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ زار روس کو جب مجاہدین کی تعداد میں اضافے کی اطلاع ملی تو اس نے لاکھوں کا لشکر مجاہدین کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ غمری کی بستی میں روسیوں اور مجاہدین کے درمیان شدید ترین معرکہ ہوا۔ مجاہدین نہایت بہادری سے لڑے، لیکن ایک پہرے دار حمزہ بیگ کی غداری نے جنگ کا پانسا روسیوں کے حق میں پلٹ دیا۔ امام غازی محمد اور تحریک جہاد کے دوسرے سرکردہ لوگ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ صرف شموئیل بچ سکا، لیکن اس کا جاں بر ہونا بھی مشکل نظر آتا تھا، کیونکہ اس کی 3 پسلیاں کٹی ہوئی تھیں جس پر سنگینوں کے 22 زخم تھے۔ 2 گولیاں پیوست تھیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین جسے زندہ رکھنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شموئیل جس کے بچنے کی امید بھی نظر نہیں آتی تھی، کچھ عرصہ میں تندرست ہو کر روسیوں کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ امام شموئیل نے جب قائد جہاد کا منصب سنبھالا، اس وقت تحریک جہاد عملی طور پر تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ مقامی قوانین کی اکثریت کھلم کھلا روسیوں کے حلیف بن چکی تھی۔ کچھ ایسے تھے جو غیر جانبداری کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب غیر تو ایک طرف اپنے بھی دشمنی پر کمر بستہ تھے۔ تحریک جہاد کو کامیابی سے آگے بڑھانا نہایت مشکل کام تھا۔ اس کام کے لیے ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ایک طرف تو مقامی لوگوں کو جہاد پر آمادہ کر کے انہیں نظم کی لڑی میں پرو دے، اور دوسری طرف غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کر کے روس کے خلاف سینہ سپر ہو جائے۔ اور اللہ نے امام شموئیل کو ان تمام خوبیوں سے نوازا تھا جن کی ان حالات میں اشد ضرورت تھی۔ آنے والے وقت میں امام شموئیل کو نہ صرف ایک کامیاب قائد اور دانش مند سردار ثابت کیا، بلکہ ایک ایسا جہادی کمانڈر بھی ثابت کیا جس نے گوریلا جنگ کے تمام مروجہ اصولوں کو بدل کر اسے نئے تقاضوں سے آشنا کیا۔ انہیں اپنے مقصد کی صداقت اور اللہ کی رحمت پر پختہ یقین تھا۔ ان کے دن
گھوڑے کے پیٹھ اور راتیں مسلح پر اپنے رب کے حضور رکوع و سجود میں گزرتی تھیں کہ اتنے خوفناک دشمن کے مقابلے پہ ان کا سب سے بڑا سہارا یہی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی زندگی مقصد حیات کی خاطر جدوجہد میں گزار دیتے ہیں۔ مقصد کی یہی عظمت تھی جس سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو روشنا کرایا تو یہ مٹھی بھر مجاہد اللہ کا قہر بن کر دشمن پر ٹوٹے۔ امام اور ان کے ساتھیوں کے ایمان کی پختگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دنیا میں جب بھی کسی قوم پر مصیبت آئی تو وہ تمام دشمن بنا کر بلا تفریق مذہب دوسری اقوام سے مدد کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن ان لوگوں نے مدد مانگی بھی تو صرف اپنے ان مسلمان بھائیوں سے مانگی جن کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں اور قوت اقتدار تھا۔ ان کے مسلک میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مذہب والوں سے مدد مانگے، لیکن افسوس کسی نے ان کی آواز پر کان نہیں دھرے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہے بغیر کسی طمع و لالچ کے۔ انہیں نہ تو کسی صلے کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی تمنا نے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنے سے باز رکھا۔ کامیاب گوریلا جنگ کے دوسرے اصول میں اس علاقے سے مکمل واقفیت جس میں جنگ لڑی جا رہی ہو اور مقامی آبادی کا تعاون شامل ہے۔ روسیوں کے مقابلے میں امام شموئیل کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ قفقاز کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتے تھے، جبکہ زار روس اس معاملے میں مقامی قوانین کا محتاج تھا جو اس کے حلیف بن چکے تھے۔ دشمن کی اس کمزوری سے امام نے خوب فائدہ اٹھایا۔ روسی لشکر کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد خوفناک حد تک کم تھی۔ امام شموئیل نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے میں قفقاز کے پہاڑی ندی نالوں اور سرسبز درختوں سے بھرپور مدد لی۔ قفقاز کا ہر درخت مجاہدین کا دوست تھا، خصوصاً ایسے علاقے جو درختوں کی کثرت کی وجہ سے زیادہ دشوار ہوتے۔ ان میں امام شموئیل کے شب خون اور گھاتیں اتنی قاتل ہوتی کہ شاذ ہی کوئی روسی سپاہی زندہ بچ جاتا۔ جہاں تک مقامی آبادی کے تعاون کی بات تھی تو شروع میں مسئلہ بڑا گمبھیر تھا، لیکن امام شموئیل کے قائد جہاد بننے کے بعد یہ مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو گیا، کیونکہ امام شموئیل کو پورا داغستان شیر غمری کے نام سے جانتا تھا۔ پھر غمری کے معرکے کے بعد امام کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، لہٰذا مقامی لوگوں کی تحریک جہاد میں شمولیت کی رفتار خاصی تیز ہو گئی تھی۔ کامیاب گوریلا جنگ کا تیسرا اصول جاسوسی اور پیغام رسانی کا بہترین اور قابل اعتماد نظام ہے۔ خوش قسمتی سے مجاہدین کو وہ قائد ملا تھا جس کی نگاہ سے جنگ کا یہ پہلو بھی اوجھل نہیں تھا۔ قائد جہاد بننے کے شروع میں امام کی اولین ترجیحات میں سے ایک اپنے لشکر سے غداروں اور مخبروں کا صفایا تھا، کیونکہ غمری کی جنگ میں صرف ایک پہرے دار کی غداری کی وجہ سے مجاہدین کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ غداروں کے خاتمہ کے بعد امام شموئیل نے جاسوسی اور پیغام رسانی کے نظام کی طرف خصوصی توجہ دی۔ امام کے لشکر میں قاصد اور جاسوس ایک ہی شخص کے دو نام ہوتے تھے۔ قاصد بنانے کے لیے امام نے اپنے لشکر سے ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا جو غیر معمولی حد تک جری، نڈر اور جان پر کھیل جانے والے تھے۔ پھر انہیں تربیت کے سخت ترین مراحل سے گزارا گیا۔ ان قاصدوں کی سواری کے لیے امام نے اعلیٰ نسل کے سبا رفتار گھوڑے خریدے اور انہیں سخت ترین موسم میں بھی بھاگنے کی پریکٹس کروائی۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد امام کے قاصد روسیوں کے لیے صحیح معنوں میں موت کے پیمبر ثابت ہوئے۔ ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ روسی لشکر بھی امام شموئیل پر حملہ اختیاری کر رہا ہوتا کہ یہ اس کی اطلاع امام کو پہنچا دیتے۔ قفقاز کی اس جنگ میں امام کے سبا رفتار قاصدوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ مقامی لوگ ان کی تیز رفتاری کی بدولت انہیں ہواؤں کے بیٹے کہا کرتے تھے۔ امام شموئیل نے روس کے خلاف کم و بیش 1000 معرکوں میں حصہ لیا۔ ان معرکوں میں سب سے زیادہ مشہور وہ معرکہ ہے جو داغستان کی بستی اخلگو میں لڑا گیا اور مسلسل 62 دن جاری رہا۔ اس معرکے کا ایک ایک لمحہ مجاہدین کے پختہ عزم اور اللہ پر ایمان ان کے ناقابل بیان یقین کا مظہر ہے۔ اس معرکے کا آغاز 28 جون 1839 کو اخلگو پر روسیوں کی گولہ باری سے ہوا۔ 15 جولائی کو مسلسل 60 گھنٹے کی گولہ باری کے بعد روسی لشکر کے کمانڈر جنرل گریب نے اپنے سپاہیوں کو اخلگو پر پیش قدمی کا حکم دیا۔ جن روسی سپاہیوں نے اخلگو کی طرف پیش قدمی کی ان کا استقبال مجاہدین کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے کیا، جنہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے مردانہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان مجاہدین خواتین نے روسیوں کے خلاف اس مہارت سے شمشیر زنی کی کہ کسی بھی روسی کو زندہ بچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس مرکے کے بعد روسی سپاہی مجاہد خواتین کو کڑکتی بجلیاں کے نام سے یاد کرنے لگے۔ 17 اگست کو مجاہدین کے پاس پانی اور خوراک کے ذخائر مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ 18 اگست کو روسیوں نے ایک نئی چال چلی اور امام کو صلح کی پیشکش کی۔ صلح کی شرط روسیوں نے یہ رکھی کہ امام شموئیل اپنے بڑے بیٹے جمال الدین کو ایک ایسے جانبدار سردار عبدل کے حوالے کر دیں جو اس لڑائی میں نہ روسیوں کا حلیف تھا اور نہ ہی مجاہدین کا۔ اس کے بدلے امام اور ان کے مجاہد ساتھیوں کے خلاف روس جنگ بندی کا اعلان کر دے گا۔ امام شموئیل روسیوں کی اس چال میں کبھی نہ آتے، لیکن مجاہدین کے پاس رسد کے ذخائر مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے اور امام شموئیل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ توہین آمیز شرائط پر روس سے صلح کر لے۔ اسی شام امام نے
अपना लख्त जिगर अब्दुल के हवाले कर दिया, लेकिन जमालुद्दीन को अपने कब्जे में करते ही रूसी जनरल की नीयत बदल गई। उसने जमालुद्दीन को रूस के दारुल हुकूमत की रवाना कर दिया और मुजाहिदीन पर दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। रूसियों की बादशाही का इल्म होने के बाद इमाम शमूएल के ताबईन ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने अहले अयाल को हमरा अखलगों से निकल जाएं, क्योंकि अगर खुदा ने खास्ता इमाम शमूएल को कुछ हो गया तो तहरीक जिहाद इसी वक्त दम तोड़ जाएगी। इमाम शमूएल जैसे शख्स के लिए यह बात नाकाबिल बर्दाश्त थी कि उनके साथी मैदान जंग में कुर्बानियां पेश कर रहे हैं और वो मैदान से दूर हैं। 2 दिन उसी मुबाहिसे में गुजर गए। 20 अगस्त को इमाम शमूएल ने अपने साथियों का मशवरा मान लिया। उसी रात इमाम शमूएल अपनी 2 बेगमात फातिमा बेगम और जायदा बेगम, दोनों कामसन बेटों गाजी मोहम्मद और मोहम्मद शफी, वालदा बहन और 10 जानिसानों के साथ रस्सों की मदद से अखलगों के पहाड़ की पुष्ट से दरिया में छुपे हुए पत्थरों पर उतरे। दरिया का बहाव इंतहाई तेज था और इसके खिलाफ तैरना इंतहाई मुश्किल, लेकिन मुजाहिदीन का आज़म दरिया के थपेड़ों पर गालिब आ गया। किनारे पर पहुंचकर इमाम को पता चला कि उनकी वालदा दरिया में पड़े हुए किसी लकड़ी के शातीर से टकरा कर वफात पा चुकी थी। बहन भी किसी रूसी सिपाही की चलाई हुई गोली का निशाना बन चुकी थी। इमाम के 4 साला बेटे गाजी मोहम्मद की टांग में गोली लगी थी। खुद इमाम शमूएल का दायां बाजू शदीद जख्मी था। 11 दिन बाद जब रूसी फौज ने अखलगों पर कब्जा कर लिया तो जनरल गरैब वहाँ इमाम को ना पाकर सख्त झुंझलाया। वो हैरान था कि इमाम को जमीन खा गई आसमान, लेकिन अखलगों में पड़ी 25,000 रूसियों की बेगोरो कफन लाशें उसे इमाम शमूएल का पता बताने से कासिर थी। बज़ाहिर इस मार्के ने इमाम शमूएल और उनके साथियों की कमर तोड़ दी थी। रूसी गमाश्ते पूरे दागिस्तान में इमाम शमूएल और उनके बच्चे कुछ साथियों को शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। इन हालात में इमाम शमूएल ने चेचनिया का रुख किया, जहां उनके कुछ हम मकतब मौजूद थे, और 6 माह बाद वहां से जिहाद का ऐलान कर दिया। इमाम शमूएल के ऐलान जिहाद से कफगाज के तूल अर्ज में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अखलगो फतह करने के बाद रूसी फौज ने यह समझ कर के इमाम शमूएल या तो कफकाज छोड़कर कहीं और चला गया है और या वो किसी जगह शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होगा। कफकाज के लोगों का अपने मजालिम का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। अब कफकाज के इन कबाइल को, जो उससे पहले रूसियों के हलीफ या गैर जानिबदार थे, शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने इमाम का साथ न देकर शदीद गलती की थी। चुनांचे ऐसे हालात में जब इमाम शमूएल ने रूस के खिलाफ ऐलान जिहाद किया तो ये तमाम कबाइल जौक द जौक इमाम के झंडे तले इकट्ठे होने लगे। दूसरी तरफ रूसी सिपाहियों के मोराल पर इमाम की जिंदगी की खबर ने बहुत बुरा असर किया। इमाम शमूएल की जिंदगी में उन्हें अपनी मौत नजर आ रही थी। अब वो बरमला रूसी जनरलों और जार को कूसने देते जिनकी हवस मुल्क गिरी ने उन सिपाहियों को कफगाज के पहाड़ों में धकेल रखा था। 1840 में इमाम शमूएल ने अपने तूफानी हमलों का आगाज किया और रूसी फौज को मुख्तलिफ मैदानों में यके बाद दीगरे इबरतनाक शिकस्तें देकर उनके मजबूत तरीन किलों लाजारफ, दीलिया मैनूफ, नोकलाई और मिखालोदसी पर कब्जा कर लिया। इन लड़ाइयों ने फातेह अखलगो जनरल गरैब की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया, हत्ता कि लोग सरेआम उसका मजाक उड़ाने लग गए और जनरल गरैब ने खुद जार रूस से दरखास्त की कि वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहा, लिहाजा उसे वापस बुला लिया जाए। इन लड़ाइयों में इमाम की कामयाबी की बड़ी वजह मुजाहिद कासदों की हैरत अंगेज रफ्तारी और मुजाहिदीन का आपस में बेहतरीन राब्ता था। मुसलसल कामयाबियों के बावजूद मुजाहिदीन की एक कमजोरी ऐसी थी जिनको छुपाना इमाम के बस से बाहर था। यह कमजोरी जदीद असले की अदम दस्तयाबी थी। कई बार रूसियों को सिर्फ उनकी तोपों ने मुजाहिदीन के कातिल खंजरों से बचाया था। इमाम शमूएल ने बार बार उस्मानी खलीफा के दरबार में यह दरखास्त भेजी थी कि अगर खलीफा ज्यादा नहीं तो सिर्फ चंद तोपें और उनके हवाले चलाने वाले महरीन इमाम शमूएल को दस्तयाब कर दे तो वो रूसियों को न सिर्फ कफकाज से बाहर निकाल देंगे बल्कि उन्हें जार रोए से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन खलीफा ऐसे खुशामदी और जी हुजूरी लोगों में घिरा हुआ था जिन्होंने कभी इमाम शमूएल के कासदों को खलीफा तक पहुंचने ही नहीं दिया, और अगर कोई कासिद खलीफा के दरबार तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो भी गया तो खलीफा ने महज उन लोगों की नाराजगी के खौफ से मुजाहिदीन को टाल दिया। आने वाले वक्त में मुजाहिदीन ने अपनी इस कमजोरी की बदौलत बहुत नुकसान उठाया। इमाम का बड़ा बेटा जमालुद्दीन जार रूस के कब्जे में था। रूसियों ने 1839 में अखलगो के मार्के में जमाल को धोखे से छीना था। इमाम को अपने बेटे से बिछड़े 14 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। इस दौरान इमाम की चहीती बीवी फातिमा बेगम अपने बेटे की जुदाई के गम में गोल गोल कर वफात पा चुकी थी। जार ने जमाल की वापसी की एक ही शर्त रखी थी कि वो ये कि इमाम शमूएल जिहाद बंद करके हथियार फेंक दें और रूसी हुकूमत के मातहत कफकाज का वायसराय बनना कबूल कर लें। लेकिन अल्लाह के सिपाही को बेटे से जुदाई का तो गवारा ही था, जार की यह शराइत कबूल नहीं थी। 1854 में मुजाहिदीन ने एक जबरदस्त यलगार करके जॉर्जिया की शहजादी ऐना को गिरफ्तार कर लिया। शहजादी की वापसी रूसी सल्तनत के वकार का मसला थी। अब जार के पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो शहजादी ऐना के बदले जमालुद्दीन की वापसी की
شرط مان لیں۔ جمال الدین کی واپسی مجاہدین کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اپنے شکست سے زار بہت دل برداشتہ ہوا اور کچھ عرصہ بعد قفقاز فتح کرنے کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نئے زار کے تخت نشین ہوتے ہی جنگ ایک نئی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ قفقاز کے حالات پر گہرے غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ قفقاز جنگ جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ امام کے ساتھی خوانین کو دولت کا لالچ دے کر امام سے علیحدہ کر لیا جائے۔ اس کے مخبر اسے اس بات کی اطلاع دے چکے تھے کہ یہ خوانین اور بیگ دولت و اقتدار کے لالچی اور ہوس کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ امام شموئیل کے خوف نے انہیں مجاہدوں کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور تو کیا ہوا ہے، لیکن تھوڑی سی شے اور اقتدار کا لالچ انہیں امام سے غداری پر آمادہ کر سکتا ہے۔ زار کی نظر میں یہ تمام کام روس کا صرف ایک ہی شخص سر انجام دے سکتا تھا، اور وہ تھا روسی فوج کا ہر دل عزیز جنرل بیریا نوتسکی۔ لہذا اس نے جنرل بیریا نوتسکی کو قفقاز کی روسی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ قفقاز پہنچ کر روسی جنرل پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ خوانین کی غداری کے باوجود بھی امام شموئیل کو شکست دینا آسان ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مجاہدین تک پہنچنے کے لیے راستے میں بے شمار جنگلات آتے تھے، اور مجاہدین کو یقینی شکست سے دوچار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان جنگلات کا صفایا کر دیا جائے۔ لہذا ایک طرف تو اس نے توپوں اور ڈانٹامیٹ کی مدد سے جنگلات کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف امام کے ساتھیوں کی وفاداری خریدنے کے لیے اشرفیوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے۔ اب تک جنگلات اور درخت در حقیقت مجاہدین کے لیے قدرتی قلعوں کا کام دے رہے تھے، اگر یہ درخت کٹ جاتے تو مجاہدین کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا امام اپنے جانبازوں کے ساتھ فوراً جنگلات کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ روسی جنرل امام شموئیل کا مخصوص طریقہ جنگ سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اچانک حملہ کرتے ہیں اور روسیوں کا قتل عام کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے تنگ درے اور گھاٹیاں جہاں چھپنے کی جگہیں باکثرت مجاہدین کے شب خونوں کے لیے کمین گاہوں کا کام دیتے ہیں۔ لہذا اس نے اپنی عددی برتری کی بنا پر محاذ جنگ داغستان سے چیچنیا اور چیچنیا سے قبائل کے علاقوں تک پھیلا دیا۔ اب امام شموئیل کی چالیں بے اثر ہونے لگی، اور محاذ جنگ کی طوالت نے امام کو اتنا مصروف کر دیا کہ وہ اپنے اندرونی معاملات پر نظر نہ رکھ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین میں قبائلی عصبتیں دوبارہ سر اٹھانے لگی، روسی چالیں رنگ لانا شروع ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے نظر ان کے لوگوں نے روسیوں سے وفاداری کا اعلان کیا، پھر کباردار اور اوسیتیا کی باری آئی۔ ابھی ان خبروں کی بازگشت باقی تھی کہ تیتل کے خان کلیت نے بھی روسیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ درختوں کو روسی فوج کے حملوں سے بچانے کی ساری تدابیر ناکام ہو چکی تھیں، اور روسی فوج مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ امام کا بیٹا جمال الدین سخت بیمار تھا، لیکن ایک مجاہد کے فرائض امام کو اتنی مہلت نہیں دے رہے تھے کہ وہ بیٹے کی تیمارداری کر سکے۔ ایمان فروش اپنا کردار الگ ادا کر رہے تھے۔ امام شموئیل کے لیے یہ حالات کوئی نئے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی امام شموئیل کو سخت حالات سے سابقہ پڑ چکا تھا، لیکن اس وقت مجاہدین کی آنکھیں جواہرات کے چکا چوند سے خیرہ نہیں ہوئی تھیں، اور غداری کا تصور بھی سوہان روح تھا۔ ایک مضبوط مسلمان گوریلا کمانڈر کی طرح امام شموئیل کے حوصلے ابھی بھی بلند تھے۔ اس مشکل صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے امام کے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا۔ وہ آئیڈیا یہ تھا کہ کسی طرح روسی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل بیریا نوتسکی کو اغوا کر لیا جائے۔ روسی جنرل کے اغوا کے بہت گہرے اثرات ہوتے، اور کمانڈر کی عدم موجودگی کی وجہ سے روسی سپاہ میدان میں زیادہ دیر کھڑی نہ رہ سکتی۔ جب تک نیا کمانڈر میدان میں آتا مجاہدین روسیوں کو واپس دھکیل چکے ہوتے، لیکن آسو کے امیر دانیال بیگ کی غداری کی بدولت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اور روسی جنرل کو پہلے ہی ان کی خبر ہو گئی۔ اگست 1859 میں روسی لشکر مجاہدین کے آخری مورچے غنیب تک پہنچ چکا تھا۔ امام کے ساتھ صرف 400 مجاہد باقی تھے، باقی تمام مجاہد ایک ایک کر کے جہاں میں شہادت نوش کر چکے تھے۔ 25 اگست کو روسی جنرل نے غنیب کی پہاڑی پر گولہ باری شروع کروا دی۔ یہ گولہ باری اس غضب کی تھی کہ دن کے 11 بجے تک امام کے 300 ساتھی شہید ہو چکے، صرف 100 نفیس باقی بچے تھے، جن میں سے 50 عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے۔ در حقیقت اب یہ مقابلہ 50 مجاہدوں اور روس کی 2 لاکھ افواج کے درمیان تھا۔ جنرل بیریا نوتسکی نے دوربین سے مجاہدین کے نقصان کا اندازہ کرنے کے بعد امام کو پیغام بھیجا، آپ جنگ ہار چکے ہیں، لہذا بہتر یہ کہ ہتھیار ڈال دیں۔ آپ کی جان اور عزت کی حفاظت میرے ذمہ ہے، لیکن اگر اب بھی آپ مقابلے پر بازد رہے تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہو۔ امام نے روسی جنرل کے اس پیغام کا جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام نے کہا، جنگ میں کسی ایک فریق کی فتح لازمی ہے، ویسے بھی تم نے یہ جنگ غداروں اور توپوں کے بل بوتے پر جیتی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، لیکن یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھنا کہ ہم جنگ ہار کر بھی جیت جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصود شہادت ہے۔ تم ہمارے لیے عزت کی زندگی کا راستہ بند کر سکتے ہو، لیکن عزت کی موت کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ تم اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دو، ہماری تلواریں نیاموں سے نکلنے کو بے قرار ہیں۔ روسی جنرل امام کا جواب پڑھ کر دم بخود رہ گیا۔ اسے زمین پر بسنے والے کسی بھی انسان سے
سے جوان حالات کا شکار ہو، اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ایسے میں ان خوانین نے جو امام سے غداری کے بعد روسیوں کے حلیف بن کر اس لڑائی میں شریک تھے، روسی جنرل کو امام پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو وہ ان سے غصے سے پھٹ پڑا۔ حملہ کس پر حملہ؟ جنرل بیریاتونسکی 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ ان چند آدمی پر حملہ کرے جن کے پاس تلواروں اور خنجروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم لوگ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو مارنا کتنا مشکل ہوتا ہے جو خود موت کے طلبگار ہوں۔ پیغامات کے اس تبادلے کے بعد روسی جنرل مجاہدین پر گولہ باری بند کروا دی۔ وہ جانتا تھا کہ مجاہدین کئی دنوں سے بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس سامان رسد کے ذخائر ختم ہو چکے، لہذا وہ زیادہ دن نہیں لڑ سکیں گے۔ اس کا یہ خیال واقعی صحیح تھا۔ امام اور ان کے ساتھی کئی دنوں سے بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کی حالت سب سے زیادہ بری تھی۔ آخر 20 دن بعد جب عورتوں اور بچوں کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی تو امام نے اس شرط پر روسیوں سے صلح کر لی کہ انہیں مکہ معظمہ جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن اس اللہ کی یاد میں گزار سکیں جس کے دین کی خاطر وہ 30 سال تک بے سر و سامانی کے عالم میں لڑتے رہے۔ لیکن امام کے ہتھیار ڈالتے ہی زار روس حسب روایت اپنے وعدوں سے مکر گیا اور اس نے امام کو مکہ معظمہ بھیجنے کے بجائے کلوگا بھیج دیا جو آب و ہوا کے لحاظ سے روس کا بدترین علاقہ تھا۔ کلوگا کی آب و ہوا نے جلد ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور چند ہی سال میں امام شموئیل کے خاندان کے 34 افراد میں سے 17 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چند سال بعد زار نے دوبارہ امام شموئیل کو روس کی جانب سے قفقاز کا وائسرائے بننے کی پیشکش کی لیکن ایمان نے اسے ٹھکرا دیا۔ آخر زار نے اس شرط پر امام کو مکہ معظمہ بھیجنے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں غازی محمد اور محمد شفیع کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ امام اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کر کے ترکی کے راستے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں قسطنطنیہ سے کچھ فاصلے پر امام کے دونوں بیٹے بھی زار کی قید سے فرار ہو کر امام کے پاس پہنچ گئے۔ سعودیہ پہنچ کر امام نے چند دن مدینہ منورہ میں گزارے اور پھر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ امام کی صحت گر چکی تھی۔ امام کے میزبان شیخ احمد الرفاعی نے ان کے لیے اونٹنی پر تخت رواں کسوا دی۔ ابھی یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے تھے کہ امام کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ امام کو معمولی چوٹیں آئیں، ان کی نظریں مسجد نبوی کے میناروں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قدرت کو شاید میرا مدینہ سے باہر جانا منظور نہیں، واپس چلو۔ چنانچہ یہ مختصر سا قافلہ مدینہ واپس پلٹ گیا اور وہ چنگاری جو قفقاز کی یک بستہ فضاؤں میں مسلسل 30 سال تک بھڑکتی رہی، 25 ذیقعد 1287 ہجری 4 فروری 1871 عیسوی کی شام ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ امام شموئیل کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام کی وصیت کے مطابق ان کے خاندان کے باقی افراد قسطنطنیہ چلے گئے۔ جزاک اللہ خیرہ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کو لازمی دبائیے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔